السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی اور حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ پورا ضرور دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان شخص آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے چاروں طرف دیوار بنوا رہا تھا۔ میرے پڑوسی کے کھجور کا ایک پیڑ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے گزارش کی وہ اپنے اس ایک پیڑ کو میرے لیے چھوڑ دے یا پھر مجھے بیچ دے، میں اس کی رقم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنوا سکوں، لیکن اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں بنوا پا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلاوا بھیجا۔ پڑوسی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کی شکایت سنائی۔ اس شخص نے مانا اور کہا کہ جی ہاں، یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھجور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر سے دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو بیچ دو، پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بدلے میں ملے گا۔ دنیا کی ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکش ایسی پیشکش تھی جسے سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی جسے جنت میں ایک عظیم الشان درخت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اسے بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اس آدمی نے بھی یہی کیا، اپنا کھجور کا پیڑ بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں بھی وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں، مدینے میں ایسا کون ہوگا جو ابو الدہدہ کے 600 کھجورے کے باغ کو نہیں جانتا ہوگا؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہیں جو آپ نے بہت دور سے نظر آتی ہے۔ مدینہ کا ہر شخص آپ کے باغ کے کھجوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں پورے باغ محل پانی کے کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیچنا چاہو گے؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ابو الدہدہ کی 600 کھجوروں کے پیڑ کا باغ مل جائے۔ معاملہ ہر طرح سے اس سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے کر دیا گیا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الدہدہ، اللہ رب العزت نے تو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ جنت میں دیتا، لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے اتنے کھجور کے باغ دیے ہیں جسے گینا نہیں جا سکتا۔
اے ابوالدہدہ میں تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی قیمتی خوبیوں گناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں ابوالدہدہ ہوتا۔ ابوالدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیے اور بولے، میں نے 4 دیوارے کے ساتھ یہ باغ محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، ابوالدہدہ کتنے میں بیچے ہو؟ یہ سب کچھ ابوالدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اپنا یہ باغ جنت میں لگے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے۔ ابوالدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور بولی، اے ابوالدہدہ اپنے سچ میں بہت فائدے کا سودا کیا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشکلات کے بدلے میں آخرت بن جائے، یہ تو سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، ہر ضرورت مند کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔